گفتگو جو ہے وہ ہماری مسئلہ نمبر 1027 سے ہے، اور جو آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا کہ طبقہ ثانیہ میں اخوہ اور جو اجداد ہیں ان کو ہم مخلوط کر کے دیکھیں گے کہ بھائی بھی ہیں، دادا نانا بھی ہیں، یہ سارے جب مل جائیں گے آپس میں تو پھر میراث کے کیا قوانین رہیں گے، کس کو فرزند ملے گا، کس کو ردن ملے گا، کیا صورتحال رہے گی۔ تو مخلوط کی صورتیں یہاں پہ بہت زیادہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اخوہ کی جتنی صورتیں بنتی تھیں اور اجداد کی جتنی صورتیں بنتی تھیں ان کو آپس میں کیا دے دیں، آپ ضرب دے دیں تو ٹوٹل کیا مخلوط کی صورتیں نکل آئیں گی۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم اخوہ کی صورتیں لکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کتنی تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت ہمارے پاس کیا تھی کہ اخوان جو ہے نا، ہاں 4 صورتیں بنی تھیں، یہ 5 بنتی ہیں۔ اخوہ من الاب، ان کو میراث ملتی ہے، اب میں شروع میں لکھتی ہوں منفردن۔ اخوہ من الاب ان کو بھی ملتی ہے، یہ سارے الگ الگ لکھ رہے ہیں، وہ ڈرا دیا ہے۔ اور اخوہ من الام اس کو ملتی ہے۔ اب مخلوط میں کیا ہے، 2 صورتیں بنیں گی ایسی، اخوہ من الابوین اور پلس کون من الام، ابھی 5 میں آ رہی ہیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اخوہ من الاب پلس کیا ہو گیا من الام، چھٹی نہیں بنتے۔ علیکم السلام۔ تو اخوہ کی یہ 5 صورتیں ہم نے کیا میراث کی پڑھی ہیں، جو 5 صورتیں بنتی ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم اجداد کی کر لیتے ہیں کہ اجداد کی جو ہے ہمارے پاس کتنی بنتی ہیں۔ اجداد کی کیا تھی، وہی جد من الاب، دوسری کیا بنے گا جد من الام، اور تیسری کیا بنے گا وہی من الاب، اور جمع کریں گے من الام، یہ 3 بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 کو 3 کے ساتھ جو ہے وہ آپ ضرب دیں گے، ٹوٹل آپ کے پاس کتنی آ جائیں گی، 18 صورتیں آ جائیں گی، 5 یہ 15 صورتیں آ جائیں گی۔ تو یہ 15 صورتیں آپ کی آ جائیں گی کس کی، مخلوط کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ جب یہ مخلوط صورتیں ہو جائیں گی تو پھر اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ جب بھی مخلوط ہو جائے تو الجد کالاخ، ٹھیک ہے۔ یعنی مخلوط کا جو قانون ہے وہ کیا ہے، آپ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ قانون کیا ہے کہ الجد کالاخ، اسے قانون مقاسمہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ الجد کالاخ کون سا، اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ جب ان کی جہت نسب کیا ہو، ایک ہو۔ یہ پہلے لکھ لیتے ہیں پھر میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ مع اتحاد جہت نسب، یہ قانون، ٹھیک ہے۔ اسی قانون کا دوسرا نام کیا ہے، مقاسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ الجد کالاخ، یعنی ہمارے پاس صورتحال یوں بنتی ہے کہ مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا جو ہے وہ بھائی تھا من الابوین یا من الاب، اور ادھر سے کیا ہے اس کا دادا ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، من الاب کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دونوں کا جو ہے وہ قرابتاً حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی فرزند تو نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا قانون دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو جد ہے نا، اس کو آپ بھائی شمار کریں، اس کی کوئی اپنی الگ ویلیو نہیں ہوگی۔ گویا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو بندہ فوت ہوا اس کا ایک بھائی ہے، اب بھی آپ ایک بھائی کی جگہ آپ کیا بنا لیں، 2 بھائی بنا لیں، تو جو جد کا مقام کیا ہو جاتا ہے، بھائی والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ ان کا نسب کیا ہو جائے، ایک ہو جائے۔
اسی طریقے سے اسی مثال کو ہم چینج کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ ایک بھائی تھا اس کا من الاب ہے، ابھی ہم مثال بتاتے ہیں کہ ایک بہن تھی اس کی، ایک بہن تھی اور ادھر سے کیا تھے دادا تھے. اب بہن کا ہمارے پاس کیا فرض ہے اور دادا کا فرض نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہیں کہ بہن کو آدھا دینے کے بعد دادا کو دیتے، نہیں، یہاں پہ آپ دادا کو کس کے ساتھ ملحق کر دیں گے؟ بہن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس قانون کے ساتھ کہ الجد کالاخ، دونوں بہن والے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی جو ہے نا ہمارے پاس ایک بہن نہیں ہے، گویا کہ ہاں بہن کے ساتھ دادا مل جائے گا اور دونوں مل کے کیا کریں گے؟ مقاسمہ کریں گے. مقاسمہ کیا مطلب؟ کہ میراث جتنی ہے یہ دونوں مل کر کے اس سے حصہ لیں گے. اب ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو نصف بہن کا بنتا تھا نا، اس بہن میں دادا بھی کیا ہوگا؟ شریک ہوگا مقاسمہ میں، یعنی دادا بھی اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسی نصف کو کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. واضح؟ یعنی دو صورتوں کا ہم فرق نکال لیں آپ، کہ اگر آپ یوں قانون لیتے ہیں کہ ہم یہ مقاسمہ نہیں کرتے اور جد کو جو ہے وہ اخ کی طرح نہیں بناتے، تو پھر تو قانون سیدھا سیدھا کیا بنتا ہے کہ بہن کو آدھا دیتے ہیں، باقی جو بچے گا وہ آدھا اس کو قرابتاً کس کو دے دیں؟ دادا کو دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ٹیکنیکل صورتحال کیا بن جائے کہ نہیں، دادا کیا ہو گیا؟ بہن کی طرح ہو گیا. اب بہن کو جو نصف ملنا ہے نا، یہی نصف کیا لے گا؟ دادا بھی لے گا، اسی کے ساتھ کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. اگرچہ اس میں پریکٹیکل خارج میں اس مثال میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن بعض مثالوں میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ اپنا ایسا نہیں لے گا، اپنا ختم ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ جب جد بھائیوں کے ساتھ آ جائے تو اس کا اپنا ایسا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ الجد کالاخ بن جاتا ہے اور وہ بھائی کے ساتھ مل کے کیا کرتا ہے؟ بھائی والا حصہ کھاتا ہے. اس کو دو حصے دیں گے اور اس کو ایک حصہ دیں گے بہن کو. اگر بھائی کی طرح ہے تو بھائی کی طرح دو حصے ہوتے ہیں. نہیں، بھائی سے یہاں اخ سے مراد کیا ہے؟ تعبیر ہے، اخوا. ایسا اخ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو طبقہ ہے ثانیہ کی صنف ہے نا، وہ مراد ہے. اخ سے مراد جنس ہے، یعنی یہ لفظی مراد نہیں ہے کہ آپ اس مراد کیا فقط بھائی کی طرح ہوتا ہے، بہن کی طرح نہیں ہوتا. پھر یعنی کہ پورے مال کے دو حصے کریں گے، آدھا دادے کو دے دیں گے آدھا بہن کو دے دیں گے. نہیں، یہ تو نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مقاسمہ کیا ہے؟ وہ جو نصف بہن کو ملنا تھا نا، اسی نصف میں یہ دونوں کیا کریں گے؟ آپس میں تقسیم کریں گے، نصف آدھا آدھا کریں گے. ہاں، بقیہ پھر رد نہیں، کیوں پر رد ہو جائے گا؟ اگر کوئی اور رد والا نہیں ہے تو انہیں کیوں پر رد ہو جائے گا؟ ہاں، رد بھی نصف میں سے ہو جائے گا. بہن کو ایسا جو ملے گا اس کے بعد جو باقی بچے گا، بہن کو ملنا ہے آدھا، آدھا بچ جائے گا. دادے کو تو ہے نہیں، اس لیے وہ بہن والا آدھا حصہ لینا. باقی جو آدھا بچ گا وہ ردن جائے گا بہن کی طرف، اسی کی طرف جائے گا. جی، تو پھر ردن دادے کی طرف نہیں آئے گا. نہیں، دادے کی طرف ہی آئے گا. دونوں آپس میں تقسیم کریں گے، یعنی دادے کو ہم نے کیا بنا دیا؟ بہن کی طرح بنا دیا. پھر وہی مسئلہ بنے گا کہ مال کو دو حصے کر دیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے. نتیجہ یہاں پہ یہ نکلے گا، اس مثال میں نتیجہ نہیں نکلے گا. مقاصد میں یہ ہے کہ نصف. ہاں، اس میں نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن اس کو ٹیکنیکل آپ سمجھے نا، آگے جا کے فرق ہوگا. اس میں کچھ جگہوں پہ فرق آئے گا، اس کا واضح آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی فی الحال آپ اس کو یہ دیکھیں، تطبیقات ہیں کہ اس کے پھر مزید کیا کھول کے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ ہوتی کیا ہے. مقاسمے کا یہ ہے کہ دادا یہ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ کوئی نہیں لوں گا. بھائیوں بہنوں سے کیا کہے گا؟ ابھی آپ کا کون سا حصہ بنتا ہے؟ وہ کہیں گے یہ ہمارا تو سدس بنتا ہے. دادا کہے گا میں بھی آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ جو آپ سدس لوگ ہیں نا، یہ مجھے بھی ساتھ دینا. یہ بنتا ہے مقاسمہ. وہ کہتے ہیں دادا جی آپ کدھر آ رہے ہیں؟ بھائی آپ جائیں اپنا حصہ لیں. کہتے ہیں نہیں، آپ جب آ گئے ہیں تو شریعت نے مجھے کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ جو حصہ لے کر آؤ گے وہی میں اس میں شریک ہوں گا آپ کے ساتھ. جیسے اخ من الام ہے، زیادہ ہیں تو سدس ہے، ایک ہے تو سدس ہے. ہاں، نانا ہوگا اس کو بھی نہیں، وہ نانا اس کی تعداد کو نہیں بڑھائے گا. وہ کہے گا آپ اپنا حصہ لو، بس میں آپ کے ساتھ وقت مقاسمہ کرنے آؤں گا. مقاسمہ کیا مطلب؟ جو آپ حصہ لے کے رکھو گے نا، میں اس کے اوپر آ کے اپنا حق دیتا ہوں گا، تو اس حصے سے مجھے بھی دو. یہ مقاسمہ کا قانون ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ سارے ہو سکتے ہیں، سب میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مقاسمہ سارے ہو سکتے ہیں. فقط اس میں کیا ہے؟ جہت نسب ایک رکھنی ہے. ہاں، اسی کے ساتھ شریک ہو جائے گا. جہت نسب مثلا کیا ہے نا، یہ جو ہے نا من الاب اور یہ جو ہیں یہ دو، ان کا کس کے ساتھ مقاسمہ بنے گا؟ اس کے ساتھ بنے گا، من الاب والے کے ساتھ، بس اسی کے ساتھ بنے گا، اور کے ساتھ نہیں بنے گا. ہاں، یہ جو مخلوط میں ہوتے ہیں، مخلوط میں سے ایک کے ساتھ بنے گا، بس یہ الگ ہو جائے گا.
یہ مقاسمہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں وہ مثلا ادھر سے ادھر نانا نہیں تھا, ادھر بھائی تھا نا, بھائی تھا اور دادا تھا, بھائی اور دادا تو دونوں ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نانا الگ رہ جائے گا, اس کے ساتھ کوئی مقاسمہ کرنے والا نہیں ہے. نانے کو ہم الگ ہی میراث دیں گے, وہ کیسے دیں گے اس کی تفصیل آ رہی ہے. ہاں وہی اخوہ من الام کس کے ساتھ ٹھہرے گا, آپ یہ کس کے ساتھ مقاسمہ کرے گا, یہ اس کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے, یوں ہو جائے گا. یعنی جہت نسب کو اس میں آپ کیا دیکھیں گے, ایک کے طور پہ دیکھیں گے. یعنی اگر بہن کو 1/3 حصہ ملے گا پورے مال میں, ہاں دادے کو بھی اسی طرح پورے مال سے 1/3. نہیں, دادا کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوگا. دادا بہن سے کیا کہے گا, آپ 1/3 لے کر آؤ, میں اس سے آپ سے حصہ لوں گا. جیسے بیویوں کا نہیں ہوتا تھا, ہاں وہی وہ مذکر مؤنث کا قانون چلے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, نہیں اس کا حصہ نہیں ہے دادے کا. جیسے زوجہ میں آپ نہیں کرتے تھے, 2 بیویاں ہوں گی 3 بیویاں ہوں گی, وہاں پہ آپ کیا کہتے تھے, وہ مقاسمہ کریں گے, تقسیم کر لیں گے. 1/8 لے کر آئے گی نا بیوی, وہ 1/8 آپ اس میں کیا کریں گے, تقسیم کریں گے. یہاں پر بھی دادا کیا کہے گا, بھائی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھے گا, کبھی آپ اپنا حصہ اٹھاؤ, جیسے آپ اپنا حصہ اٹھاؤ گے میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا, اس کو میں تقسیم کر لوں گا آپ کے ساتھ. ہاں تھوڑا جو میرا بنتا ہے. ٹھیک ہے, واضح. اب وہ مقاسمہ کیسے کیا جاتا ہے, لذکر مثل حظ الانثیین ہوگا, اب میں ام میں کیا نہیں ہوگا, اس طریقے سے برابر ہو جائے گا. ہاں جیسے وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ دادا اور دادی یہ اجداد کیا کہتے ہیں, ہمارا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حصہ جو ہے وہ تمہارا بنے گا, یا تم قرابتاً جو بھی ہو, ہم بہرحال آپ کے ساتھ ہیں. الجد کالاخ, آپ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنا حصہ لیں گے, نہیں اپنا حصہ نہیں لیں گے, آپ کے حصے کے ہم کیا ہوں گے, اس کے اندر ہم تقسیم کریں گے. آپ حصہ لے کر آؤ, اس کو ہم تقسیم کریں گے آپس میں. یہ قانون ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی پریکٹیکل صورتیں کیا بنتی ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے, کیونکہ ٹوٹل کیا کہہ رہے ہیں, 15 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, 15 میں ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ کرنے ہیں, کچھ جگہ پہ احتیاطیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, واضح. اچھا, اس سے کیا کہتے ہیں, جہت نسب کا کیا ایک ہونا. ایک اور یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ نو کا کیا ہے ایک ہونا. یہ 2 اصطلاحیں ہیں, نو کا ایک ہونا. یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا مخلوط, اس مخلوط کا مطلب کیا ہے کہ نو متعدد ہو گئی ہے. مثلا آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نو ایک ہے, نو ایک ہے, کیسے نو ایک ہے, یہ وحدت نو ہے, یہ وحدت نو ہے, یہ وحدت نو ہے, ایک منفردن. جس کے لیے ہم تعبیر استعمال کیا کہہ رہے تھے مخلوط کے مقابلے میں, منفردن, کہ فقط کیا آب والے ہوں گے. یہ جو نو ہے, ایک من الابوین بھی ہیں, بھی ہیں, اس کو کیا کہیں گے کہ یہ نو متحد نہیں ہے, یہ نو کیا متعدد ہو گئی ہے. اب یہ بحث آتی ہے کہ متعدد نو والے ادھر سے ہوں اور ادھر بھی کیا متعدد نو والے ہوں. ٹھیک ہے, ادھر بھی نو متعدد ہے, ادھر بھی نو متعدد ہے. وہ کون سی ہے, 4 اور 3, 5 اور 3, یہ متعدد نو والے ملیں گے. اچھا, ادھر متعدد نو رکھیں, ادھر نو ایک رکھیں, ادھر اتحاد النو ہو, ادھر کیا ہے متعدد النو ہو. یعنی 4 والے کو کس کے ساتھ مخلوط کریں, جد من الام کے ساتھ. تو اس کی فقہی تعبیر کیا استعمال ہوگی کہ آپ نے متعدد نو والوں کو کس کے ساتھ جمع کیا ہے, متحد النو کے ساتھ جمع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وحدت نو کا کیا مطلب ہے کہ سارے کے سارے اب والے, سارے کے سارے ام والے. تعدد نو کا کیا مطلب ہے کہ کچھ ام والے اور کچھ اب والے, اس طریقے سے کیا مکس اپ, جسے ہم کیا کہتے ہیں, مخلوط کہتے ہیں. یعنی مخلوط کا نیا نام آپ سن لیں, ہم لفظ مخلوط استعمال کرتے آ رہے ہیں, تو صحیح ثانی اور فقہا کیا استعمال کرتے ہیں, تعدد نو اسے کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی, اور اگر ایک والے ہوں ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں, منفردن کہہ رہے ہیں, تو وہ نو کیا استعمال کریں گے, وحدت نو استعمال کریں گے. باقی جہت نسب کا تو ہمیں پتہ ہے, جہت نسب یعنی وہی اب اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ اصطلاح ہیں جو عبارت سمجھنے میں ہم کیا دیں گے, کام دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, کہ وہ کیا ہے کہ جب ہم یہ قانون لیتے ہیں کہ الجد کالاخ, تو اس جد میں کون سا جد آتا ہے, اعلیٰ والا یا ادنا والا. تو یہاں پہ فقہ میں کہا جاتا ہے کہ وَإِنْ عَلَا, کہ اگرچہ وہ دادا کیا ہو, اعلیٰ بھی ہو, وہ بھی کس کی طرح بن جائے گا, اخ کی طرح بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو کہا نا کہ جد اخ کی طرح ہے. اب یہ جد ادنا کی بات نہیں ہے, جو بھی جد میراث لے رہا تھا, ٹھیک ہے, جو بھی جد ہوگا, اعلیٰ ہو ادنا ہو, اس کو آپ اگر نسب دیکھیں گے, نسب بھائی کے ساتھ ایک جیسا مل رہا ہے نا, ان دونوں کو آپ کیا کر دیں گے, ایک کر دیں گے. آپ جج کو کہیں گے کہ چلو بھی بھائی کے ساتھ چلے جاؤ, بھائی جو حصہ لے کر آئے گا, جب بہن جو حصہ لے کر آئے گی, اسی میں آپ کیا کرو گے, مقاسمہ کرو گے. ٹھیک ہے, اس کی آپ کیا مثال لے لیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کا کیا تھا, جد اعلیٰ تھا, جد اعلیٰ پردادا جسے کہتے ہیں, اور ادھر سے کیا ہے, اخ ہے,
اخ من الاب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے جد اعلیٰ کو کہ آپ جو ہے نا اخ من الاب کے ساتھ چلے جاؤ اور آپ دونوں کیا ایک بن جاؤ، اس کا جو حصہ ملے گا وہی آپ کا ہوگا. یا یہاں پہ کیا ہے اخ من الام ہے تو یہ فرض بنے گا نا اس کا حصہ، اور ادھر جد اعلیٰ بھی کیا ہے وہ ام والا آپ کر لیں، من الام والا نانا کر دیں، تو یہ جو پڑ نانا ہے پڑ نانا بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا مل جائے گا. لہٰذا جد کا لاکھ میں یہ جد اعلیٰ ہو ادنا ہو اس کو نہیں دیکھنا، یہ دونوں آپس مل جائیں گے. جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو یہ صنف کیا کہلائے گی؟ صنف اخ کہلائے گی، ٹھیک ہے، یہ صنف جد نہیں کہلائے گی، کیونکہ جد جو ہے وہ جب اخ کی طرح ہو گیا تو جد کا اپنا تصور آپ نظر میں نہیں رکھیں گے، آپ کیا کہیں گے ہمارے پاس صنف اخ ہے. لہٰذا اگر یہاں پہ جد اعلیٰ تھا نا نانا پڑ نانا بنایا، اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں جد ادنا دادا، ٹھیک ہے، ادھر کیا ہے نانا، ہاں پڑ نانا. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ادھر جب ادنا ہے اور ادھر کیا ہے اعلیٰ ہے، تو ادنا کے ہوتے ہوئے اعلیٰ کو میراث نہیں ملتی، ٹھیک ہے، قانون یہ بنایا تھا ہم نے، ادنا کے ہوتے ہوئے اعلیٰ کو نہیں ملے گی. لیکن اب یہاں پہ اعلیٰ جو ہے وہ کس کا سہارا لے چکا ہے؟ اخ من الام کا. وہ کہتا ہے بھی میں تو صنف اخ میں چلا گیا ہوں، جب میں صنف اخ میں چلا گیا ہوں تو میرا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بنتے ہی نہیں ہے. اقرب ابعد کی کہانی اب ختم ہوگی نا. اقرب ابعد کی کہانی کہاں رہتی ہے؟ فی صنف واحد، ایک صنف میں رہتی ہے. وہ ہم مثال بنا نہیں رہے تھے، ایک طرف نواسہ ہے ایک طرف کیا اس کا والد ہے میت کا، تو والد کیا کہتا ہے کہ میں تو اس کے قریبی ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹ کیا اس کا باپ ہوں. نواسہ کیا کہتا ہے تم تو ایک واسطے کے بعد بن رہے ہو نا، اس کے بیٹی کے بیٹے ہو تم، ہاں دو بعید ہو گئے ہو. تو وہاں پہ نواسہ کیا کہتا تھا کہ نانا جی کہے گا نا کہ آپ جو ہیں وہ میت کے لیے جو والد بن رہے ہیں آپ کی صنف الگ ہے اور میری صنف کیا ہے الگ ہے. تو یہ اقرب ابعد کا قانون وہاں پہ چلتا ہے جہاں پہ تزاحم ہو. تزاحم کیا مطلب ہے؟ ایک ہی صنف کے ہوں. ہمارا تو آپ کو کوئی رولہ ہی نہیں ہے، تزاحم ہی نہیں ہے، ہماری تو شریعت میں صنف ہی الگ بنا کے رکھی ہے. تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ جب صنف ایک ہوگی تو مزاحمت ہوتی ہے، اگر صنف متعدد ہے تو مزاحمت نہیں ہوتی. لہٰذا فقہ والے کیا قانون بیان کرتے ہیں؟ فقہ پر یوں قانون بیان کرتے ہیں کہ جی جد ادنا کے ہوتے ہوئے جد اعلیٰ کو نہیں ملتا. جد ادنا جو ہے وہ جد اعلیٰ کے لیے معنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں ھذا مع المزاحمت، یہ کب ہوگا کہ جب دونوں ایک صنف شمار ہوں. لیکن اگر یہ ہو کہ جو جد اعلیٰ ہے وہ اپنی صنف ختم کر چکا، وہ بائی والی صنف کے اندر ہو چکا، تو اسے وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو عدم مزاحمت ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو وہ تعبیر کیا کریں گے؟ ھذا مع عدم المزاحمہ، ٹھیک ہے. ہاں یہ عدم مزاحمت آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی جد ادنا کا جد اعلیٰ کے ساتھ تضاحم کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اخ من الام نے اسے سپورٹ کی ہے. اخ من الام جب یہاں پہ آیا تو اس نے اپنا قانون لیا کہ الجد کا الاخ، جد تو کیا ہوتا ہے بھائی کی طرح ہوتا ہے. وہ تو کہے گا کہ میں دادا تو رہا نہیں، اب تو میں بھائی کی طرح ہو گیا، لہٰذا میری صنف کدھر چلے گی؟ اخ والے میں چلے گی. جب میں اس صنف میں کھڑا ہوں اخ والی صنف کے ساتھ تو اس کا میری صنف کے ساتھ کوئی تضاحم بنتا ہی نہیں ہے. وہ الگ صنف میں ہے، میں الگ صنف میں ہوں. مثلا اگر یہ منفرد ہے، جب فقط جدی ہے بھائی نہیں، ہاں بھائی نہیں ہے، پھر تو مزاحمت بنے گی، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ مزاحمت نہیں بنے گی، یعنی یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جد ادنا اعلیٰ کے لیے مزاحم نہیں بنے گا. یعنی اس کو بھی میراث ملے گی اور اس کو بھی ملے گی، دونوں کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی میراث ہے ہی نہیں. یہ تو بھائی کے ساتھ جڑ گیا نا، اس والا حصہ لے گا، مقاسمہ کرے گا، اپنی میراث اس کی نہیں ہے. لیکن اگر اس کی اپنی میراث ہوتی، یعنی اسی مثال میں آپ کیا ہے اس کو آپ ہٹا دیں، جد اعلیٰ ہوتا اور جد ادنا ہوتا، یعنی پڑ نانا ہوتا اور دادا ہوتا، تو دادا کیا کہتا ہے پڑ نانا کو بھی ہم دونوں ایک صنف میں ہیں، ہماری صنف نانا دادا کی الگ الگ صنف تو نہیں ہے نا، دونوں ایک صنف میں ہیں. لہٰذا یہ کیا کہتا ہے کہ اب جی عدم مزاحمت نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہو گئی ہے؟ مزاحمت ہو گئی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کی اور میری صنف کیا ہو گئی ہے؟ ایک ہو گئی ہے. لہٰذا یہ دادا کہے گا کہ پڑ نانا صاحب آپ جو ہے وہ میراث نہیں لے سکتے، ساری میراث کیا میں لے رہا ہوں، کیونکہ الاقرب یمنع الابعد چلتا ہے مزاحمت میں. یہ کہا جائے گا مخلوط والی صورت میں. ہاں یہ سارا مخلوط والے میں، یعنی مزاحمت اور عدم مزاحمت کی بات مخلوط والی میں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ بھی دادا کی صنف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس قانون کی ہمارے سامنے وضاحت ہوئی کہ جب جد کو ہم بھائیوں کے صنف میں لے جاتے ہیں، الجد کا الاخ، اخ سے مراد کیا صنف ہے،
ٹھیک ہے، وہ بھائی مراد نہیں ہے بہن کے مقابلے میں. تو الجد و کلاخ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جد کی اپنی صنف کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب وہ جد کیا لیتا ہے، فقط مقاسمہ کرتا ہے بس، جیسے دوسری تیسری بیوی مل کے نا 8 میں سے کو آپس میں تقسیم کر رہے تھے، اب جد کی یہ حیثیت بن جاتی ہے. جد کیا کہتا ہے کہ بھائی بہن جو بھی ہیں آپ جو حصہ لیں گے میں آپ کے ساتھ کیا اس میں شریک ہو جاؤں گا، مجھے آپ وہ حصہ دیجیے. ٹھیک ہے، یہ تصورات سارے واضح ہیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں تطبیق کے اوپر، یہ چیزیں واضح ہیں. تو ہاں مشکل ابھی آسان ہو جائے گی، چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو آسان ہو جاتی ہیں جب انسان سمجھتے ہیں. مسئلہ نمبر 1027 ہے، اذا اجتمع الجد الادنی والجد الاعلی، جد ادنی اور جد اعلی جمع ہو جائیں، کان المیراث للجد الادنی ولم یرث الاعلی شیئا، تو میراث جد ادنی کی ہوگی اور جد اعلی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ صنف ایک ہے اور مزاحمت ہو گئی ہے اور الاقرب یمنع الابد ہو گیا ہے. ولا فرق، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ان یکون الادنی، کہ ادنی ایسا ہو کہ مما یتقرب به الاعلی، کہ جس کی وجہ سے اعلی تک آپ پہنچ رہے ہیں، یعنی وہ واسطہ بن رہا ہے اعلی کے لیے. یعنی کیسے ہو کہ یتقرب ان اقرب یمنع الابد، کیا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے لیے مانے ہو گیا نا، یوں والی صورتحال بنے، یعنی دادا ہو اور اسی دادے کا کیا ہو والد ہو. پھر دادا کیا کہے گا کہ بھئی میں جو ہے وہ زیادہ قریب ہوں نا میت کے، جو بندہ فوت ہوا ہے میں ایک واسطے سے اس کے قریبی ہوں، اور آپ میت کے قریبی بن رہے ہیں میرے واسطے سے. ٹھیک ہے، جب آپ میرے واسطے سے قریبی بن رہے ہیں تو میرا حق پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ تو صورت واضح ہے، یہ تو سب مانیں گے، یہ سنی سب مانیں گے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ادھر جو ہے وہ پردادا ہے، ادھر کیا نانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نانے کی جہت سے تو یہ پردادا کیا کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا نا، نانے کا تو یہ والد وغیرہ نہیں ہے. تو اب نانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے واسطے سے قریب ہو رہے ہیں میت کے، لہٰذا جو ہے میں آپ کی مانے بنتا ہوں. لیکن نانا یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کے باوجود چونکہ نانا کیا ہے میت کے اقرب ہے، تو نانا پھر بھی کیا بن جائے گا، پردادا کے لیے مانے بن جائے گا. ہاں صنف ایک ہے، لہٰذا یہ نہیں دیکھنا ہے اس میں کہ بھئی کیا وہ قریب کرنے کے لیے واسطہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یہ بات نہیں دیکھنی. مطلب بیٹوں والا قانون نہیں چلتا. بیٹا کیا کہتا ہے اپنے نیچے والے بیٹے کو کہ تم میری وجہ سے کیا ہے اس کے قریب بن رہے ہو نا، میرا والد فوت ہوا ہے، تو اپنے کیا ہے وہ کیا کہے گا اپنے بچے کو کہ تم میری وجہ سے اس کے قریب بن رہے ہو، لہٰذا جب میں موجود ہوں تو تمہیں کیا میراث ملنی. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں ملے گی. تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن صحیح نے فرمایا یہاں پہ یہ بات نہیں ہے. یعنی ولا فرق، یہاں پہ کوئی فرق نہیں رہے گا کہ بین یکون الادنی، کہ ادنا وہ ہو کہ ممن یتقرب به الاعلی، کہ جس کے سبب سے جو ہے وہ اعلی کے قریب ہوا جا رہا ہے. مما یتقرب به الاعلی یا مما یتقرب به الاعلی، کہ جس کے ذریعے سے اعلی جو ہے وہ قریب بن رہا ہے. کس کے قریب بن رہا ہے؟ میت کے. کما اذا تارک جدتن و اباہا، جیسا کہ کیا اس نے دادی چھوڑی اور دادی کا والد. تو اب یہ جدہ کیا ہے، یہ ادنا ہوگی نا، تو اسی ادنا کے ذریعے سے اس کا جو والد ہے وہ میت کے کیا ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے. وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ادنا ہے وہ واسطہ نہ بن رہا اس کے قریب ہونے کا. جیسے کما اذا تارک جدن و ابا جدتن، کہ اس نے جو ہے وہ ادھر سے دادا چھوڑا اور ادھر سے جدہ کا والد. ٹھیک ہے، دادی کا والد، یعنی دادا اور ادھر سے دادی کا والد. تو اب جو دادی کا والد ہے وہ دادا کے ذریعے سے اس کے قریبی نہیں بن رہا ہے نا، وہ دادی کے ذریعے سے بن رہا ہے کیونکہ وہ دادی کا والد ہے. فإن الميراث في الجميع الادنى، ان تمام صورتوں میں میراث کس کے لیے ہو جائے گی؟ ادنا کے لیے ہو جائے گی. ہاں وہی، یعنی پہلی مثال میں کس کے لیے ہو جائے گی؟ دادی کے لیے. دوسری مثال میں دادے کے لیے. ٹھیک ہے. ھذا مع المزاحمت، یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا آپ کو، ادنا اعلیٰ کے لیے مانے بنتا ہے، یہ کس صورت میں ہے؟ جب ان کا آپس میں تزاحم ہو. اس مزاحمت کی تفسیر کیا لکھیں گے کہ جب یہ دونوں کیا ہوں، ایک ہی صنف میں ہوں اور دادا ابھی تک اسی صنف میں کھڑا ہوا ہو. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی دادا نانی ہمیشہ ایک صنف میں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں دادا اپنی صنف چھوڑ کے بائیوں والی صنف میں چلا جاتا ہے، اور اس کو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ عدم مزاحمت ہوگی. ٹھیک ہے.
وہ اما معدم ہے، اما معدم کیا مطلب، اما معدم المزاحمہ، لیکن اگر مزاحمت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ مزاحمت کیسے نہیں ہوتی، کما اذا ترک اخوۃ لام، آگے وہ بھائیوں کی بات تو نہیں ہو رہی، فقط دادوں چاہیے اخوہ کہاں سے آگے، ہم کہیں یہی تو مزاحمت کو ختم کرے گا نا، ٹھیک ہے، اخوہ لام چھوڑے، ٹھیک ہے، کما اذا ترک اخوۃ لام وجدن قریبا لابن، اور ادھر سے جد قریب ہے اب کے لیے، اب ادھر سے جد قریب اب والا ہے اور ادھر سے اخوہ ام والے ہیں، اب والا تو ام والے کے پاس نہیں جائے گا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ جہت نسب کیا مختلف ہو گئی ہے، واضح، لیکن وجدن بعیدا لام، ادھر سے جد بعید آ گیا، وہ ماں کی طرف سے تھا، اپنے شیخ اگر ادھر ہی جدن بعید للاب ہو تو پھر تو ملامت بنے گی، ہاں پھر تو ملامت بنے گی نا، پھر وہ کسی میں انٹر ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اتحاد نو، جی جی اتحاد نو، اس میں اتحاد جہت نسب ایک ہونی چاہیے، یعنی الجد و کلاخ میں ہم نے کیا کہا کہ ما اتحاد جہت نسب، کہ نسب ان کا ایک ہونا چاہیے نا، تب جو ہے وہ جد اخ کی طرح بن جائے گا۔ اب دیکھیے کہ جد قریب اب کے لیے ہے اور جد بعید کیا ام کے لیے ہے، تو قانون کیا ہے کہ جد قریب کے ہوتے ہوئے جد بعید کو نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں مزاحمت نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ جو جد بعید ام والا ہے وہ کس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، ام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اخوہ ام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی میں تو کس کے ساتھ جا رہا ہوں، اخوہ ام کی طرف جا رہا ہوں، جو ماں کی طرف سے بھائی تھے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں، تو جد قریب کیا ہے پھر اکیلا رہ جائے گا، جد قریب کی اب صنف میں کوئی بچہ ہی نہیں ہے، جب کوئی نہیں بچہ تو اس کا انتظام کس کے ساتھ کرنا، اور ادھر یہ بھائیوں کے ساتھ انتظام کر نہیں سکتا کیونکہ ان کی صنف الگ رکھی ہوئی ہے، واضح، تو لہٰذا یہاں پہ اخوۃ لام لانے کا کیا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وہ فلسفہ یہی ہے کہ اخوۃ لام آئیں گے تو وہ کیا ہے جو نانا وغیرہ ہے نانی وغیرہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں گے، جب اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی، جب لڑائی ختم ہو جائے گی تو آپ دادا جی کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی میراث لے لیں، اور ابھی جو نانا ہے نا وہ میراث نہیں لے رہا، دادے کا سارا ایشو کیا تھا، جو قریبی دادا تھا وہ پڑ نانا کو میراث نہیں لینے دے رہا تھا نا، اس کو کیا خوف تھا کہ میرا حصہ کم ہو جائے گا، تو بھائیوں نے کیا کہا کہ بھی آپ کا حصہ کم نہیں ہوگا، آپ کو سارا ملے گا، تو ادھر سے جو ہے وہ پڑ نانے نے شور ڈال دیا کہ بھی میرا حصہ پھر کدھر گیا، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم جو حصہ لے کر آ رہے ہیں نا اس میں سے آپ کو کچھ دے دیں گے، ٹھیک ہے، یوں کر کے کیا ہے حالات ان کے بنے، ہاں یعنی ادھر قربانی کس نے دی ہے، بھائیوں نے دی ہے نا، اب بھائیوں نے کیا کیا مقاسمہ کیا، یعنی جو جد قریبی والا تھا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ اپنی ضد کے اوپر باقی ہے ایک طرح سے، اس کو اپنا پورا حصہ ملنا ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، فقط جو اس کو نہیں مل رہا تھا نا پڑھنا دور والے کو، تو دور والے کو اب ایک سہولت مل گئی، اور قربانی کس نے دی، بھائیوں نے دی، کہا کہ آپ آ جائیں ہم جو حصہ لیں گے ہم کیا کر لیں گے مقاسمہ کر لیں گے، آپ اس میں کیا کر لیں گے تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری مثال اوتارا کا اخوۃ لابن، اخوہ لاب تھے، وجدن قریبا لام، اور جد قریب کیا ماں کی طرف سے تھا جن نانا تھا، وجدن بعیدا لاب، اور ادھر سے جد بعید کیا لابن آیا، ادھر کیونکہ اخوہ لاب موجود ہیں تو اخوہ لاب سپورٹ کریں گے کس کو سپورٹ کریں گے، جو جد بعید ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گے، تو فإن الجد البعید، دونوں صورتوں میں جو جد بعید ہے نا، پہلی صورت میں ام والا اور دوسری صورت میں اب والا، یشارک الاخوۃ، یہ اخوہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا، یہ کہے گا میں اخوہ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، ولا یمنع الجد القریب من ارث الجد البعید، ولا یمنع الجد القریب، اور جو جد قریب ہے یہ معنی نہیں بنے گا کس سے، من ارث الجد البعید، جد بعید کی میراث سے معنی نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا اس کے حصے سے کیا لینا دینا، جد بعید اپنا حصہ لے ہی نہیں رہا، وہ تو بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شریک ہو رہا ہے ان کے حصے میں، واضح۔ اچھا جی، اب یہاں پہ سید ثانی ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ زوج اور زوجوں کو لے آتے ہیں اجداد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے الگ ترتیب میں پہلے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم فقط جد کی بحث کر رہے تھے تو وہاں پہ زوج اور زوجہ کو لے کر آ کے کلیئر کرتے، یہ پڑھ لیتے ہیں، اذا اجتمع الزوج والزوجۃ مع الاجداد، زوج اور زوجہ اجداد کے ساتھ جمع ہو جائے تو کان للزوج النصف وللزوجۃ الربع ويعطى المتقرب بالام الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب، واضح مسئلہ، لکھ لیتے ہیں اس کو، زوج ہو گیا،
اور جد من الام ہو گئے اور کیا ہے جی جد من الاب ہو گئے. یہ ہم کر لیں. ہاں جی جد من الام کا اور جد من الاب کا کتنا ہوتا ہے؟ زوج کا یہاں پہ کتنا ہوگا وہ تو واضح ہے کہ زوج کا نصف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جد من الام اور جد من الاب میں ہم نے کیا قانون دیا تھا کہ اب والوں کو ڈبل ملتا ہے نا اس کے. ہاں قرابت والا قرابت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ڈبل ملتا ہے. وہ تب ڈبل ملے گا جب جد من الاب جد من الاب ہو. نہیں جد من الام اور جد من الاب ان کا آپس میں نانا اور دادے کا کیا کیس رہتا ہے؟ ہاں نانا اور دادے کے کیس بھی یہ رہتے ہیں. دادی اور نانی کا بھی یہ کیس رہتا ہے. ادھر آپ دادی رکھیں اور ادھر نانی رکھیں، یعنی ادھر نانی رکھیں ادھر دادی رکھیں تو آپ دادی کو ڈبل دیں گے نا نانی. اب والا قانون چلتا ہے یہاں پہ. یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے طریقے کیا بنا ہوا ہے کہ اس کو ثلثی کہتے ہیں. ڈبل میں ثلثی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2/3. ٹھیک ہے. یہ حصے آ گئے نا سارے. زوج کے اوپر رد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا زوج کے اوپر رد. لہذا پہلے ہم زوج کو دے کے سائڈ پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. رد ہی نہیں ہونا. نقص کیسے آئے گا؟ 3 6 آپ بنا لیں. ہاں یوں 6 نقص آ رہے. ٹھیک ہے 6 بنا لیں. 6 میں سے 2/3 جد کے کتنے ہیں جی؟ 4 ہو گیا. 1/3 کیا ہو گیا؟ 2 ہو گیا. 4 اور 2 6 پورے ہو گئے. پھر کیا ہے؟ 3 آ رہا ہے. 4 اور 2 6 اور 3 9 ہو گئے نا. 3 کا کیا آ رہا ہے؟ نقص آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو چونکہ زوج کے اوپر نقص نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم زوج کو دے دیں گے. زوج کو دیں گے پہلے تو پیچھے کیا ہے؟ نقص کس کیس میں پھر آئے گا؟ پھر نقص کس کے اوپر آتا ہے؟ جو اب کی طرف سے متقرب ہوتا ہے نا. نہیں المتقرب من الاب. ہاں یہ طبقہ ثانی میں لکھا تھا. اگر فرض میں لے کر جائیں، اگر اس کو فرض میں لے کر جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ متقرب من الاب کے اوپر کیا نقص ڈالیں گے؟ کیا اس کو فقہا فرض شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بحث ہے نا. تو سید سستانی کے مسئلے سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسے فرض شمار کرتے ہیں. فرض اسے شمار کرتے ہیں. نہیں یہاں پہ جد والے مسئلے کیسے آپ مسئلہ دیکھیے گا، یہ نتیجہ یہاں سے نکالنے. ٹھیک. کیا کہا کہ اذا اجتمع الزوج والزوجۃ مع الاجداد کان للزوجہ نصف وللزوجۃ الربع. پہلے اس کو دے دیں نا زوجہ کو. اگر زوج ہے تو اس کو آدھا دے دیں، زوجہ تو ربع دے دیں. اب باقی کے بارے میں کیا کرنا تھا؟ ہم نے کیا کرنا تھا کہ باقی کے آپ 3 حصے کریں کیونکہ قرابت والے ہیں نا. تو اب والوں کو ڈبل دے دیں، ام والوں کو کیا سنگل دے دیں. لیکن صحیح ثانی کی کیا تعبیر ہے کہ وَيُعْطَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأُمِّ الثُّلُث، کہ پہلے زوجہ کو دے دیں نصف، پھر 1/3 کس کو دے دیں؟ ام کو دے دیں. پھر جو باقی بچ جائے گا ترکہ وہ کس کو دے دیں گے؟ متقرب للاب کو دے دیں گے. یعنی گویا کہ یہ جو حصے بنے ہیں یہ فروض کی حیثیت رکھتے ہیں. نقص کس کے اوپر آ رہا ہے؟ متقرب بالاب کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اجداد کے بھی اپنے حصے ہیں. صحیح سیسانی کے مطابق اجداد کے بھی کیا حصے ہیں؟ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو متقرب بالاب ہے وہ قرابت ہے، باقی قرابت نہیں ہے. یہ لفظ باقی یہ ایسی لفظ باقی جو ہے وہ سے متلازم قرابت سے ہے. نہیں قرابت سے نہیں ہے. قرابت سے نہیں. ایسا ہے کہ باقی جو بچے گا اس کو دے دیں، یعنی نقص اسی کے اوپر ڈالیں. یہ جو تعبیر ہوتی ہے قرابت والے میں نقص آتا ہے. قرابت کا حصہ نہیں. قرابت والے پہ نقص کی بات نہیں ہوتی. وہ جو بچتا ہے اس کو دے دیتے ہیں نا. تعبیر یہی استعمال ہوتی ہے. تعبیر دیکھیں نقص کس کو، جس کے اوپر نقص ڈالنا ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے آخر پہ رکھیں نا. قانون کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نقص ڈالنا ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہیں یا متقرب من الابوین یا من الابوین، ان کو آپ آخر پہ رکھیں. پہلے سب کو دیتے ہیں، پھر آخر پہ جو بچے گا اس کا وہ نصیب بن جائے گا. یوں ہوتا ہے نا. نقص کی تعبیر بھی یوں ہوتی ہے، قرابت کی تعبیر بھی ہوتی ہے. دونوں میں قانون ایک ہی جیسا ہوتا ہے کہ جو باقی بچتا ہے وہ قرابت والے کو دے دیتے ہیں اور جو باقی بچتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں جس کے اوپر نقص آتا ہے. تو یعنی اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ یہ جو جد ہوتے ہیں نا اجداد، یہ مخلوط صورت میں جب آتے ہیں تو پھر ان کے جو حصوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ فرض والا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے حصوں کا کون سلوک ہوتا ہے؟ فرض والا سارا سلوک ہوتا ہے. فرض کے حکم میں جاتے ہیں. ہاں یہاں پہ متقرب بالام کے اوپر نقص آئے نہیں، اس کو ثلث پورا ملے. ٹھیک ہے.
یعنی اسی مثال میں آپ کیا کہیں گے کہ مال کے آپ نے جو ہے وہ 6 حصے جب کیے تھے، ٹھیک ہے، مال کے 6 حصے کرنے کے بعد سب سے پہلے زوج کو کیا دیں 3، پھر کو کتنے دیں 1/3 5، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ایک جو بچ جائے گا وہ بیچارہ کس کی طرف چلا جائے گا؟ اس کی طرف چلا جائے گا. ہاں نقصان ہو گیا نا. اگر ادھر فرض کریں نا آپ نانی رکھیں نا تو نانی کو جو ہے وہ کیا مل جائے گا 2، اور دادا جو ہے ادھر اس کو کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا. قریبی بھی بہت زیادہ ہے دادا جو ہے آپ کی طرف سے نا ادھر قریبی وہ زیادہ ہے. اور ہاں یہاں پہ نانی آپ رکھ لیں، یہاں پہ نانی آپ رکھ لیں، نانی یہاں پہ آپ رکھیں گے تو نانی کو کتنا مل جائے گا 2 مل جائے گا. کبھی کبھی قرابت کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے نا اس کے اوپر میراث کے اوپر اعتراضات، وہاں پہ ساری صورتیں آپ نکال کے لائیں گے کہ جس میں جو انثى ہے نا اس کو ذکر سے زیادہ مل رہے ہیں، وہ صورتیں لکھیں گے. دیکھیں گے جہاں پہ ایک طرف مرد تھا ایک طرف خاتون تھی، خاتون کو زیادہ ملا، اس میں یہ صورت بھی ہے کہ نانی کو جو ہے وہ ڈبل مل جاتا ہے مرد کی نسبت سے، دادے کی نسبت سے ڈبل تو مل گیا نا. اب یہاں پہ آواز بلند کریں مرد سارے اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور چلیں یہ کافی ہو گیا ٹائم، یہ اللہ صلی علیہ وسلم.